اسلام تو دانش کا دین ہے، اسلام تو ایقان کا دین ہے، اسلام تو تسلیم کرنے کا دین ہے، اسلام وسعت کا دین ہے، اسلام فطرت کا دین ہے۔ پھر یہ توہمات کیسے در آئیں ہمارے اندر؟ کیا ہم اس کو 1947 پری پارٹیشن جو ایرا ہے وہ یہاں بنیاد بنی، لیکن اگر ہم عرب کو دیکھیں تو وہاں پہ آج بھی بہت ساری توہمات پائی جاتی ہیں، تو کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کی توہمات تھیں وہ اس کلچر میں آج بھی موجود ہیں؟ مطلب یہ کلچرل لڑائی ہے، کلچرل ڈیفرنس ہے اس کا۔ اور پھر اگر کلچرل، میں اپنے سوال کو تھوڑا سا بڑھا لیتا ہوں، کلچرل ڈیفرنس کو دیکھا جائے تو جو پریچرز ہیں ہمارے، جو علماء دین ہیں، جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، وہ بھی تو اسی کلچر کا حصہ ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ان کے منہ سے جب نکلتی ہیں تو لوگ اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ اصل میں جب ہم پوری دنیا کے مذاہب کو دیکھتے ہیں تو ہر ایک کے ہاں ایک تصور حقیقت ہے، اسی تصور حقیقت سے وابستہ ہونے کا نام تہذیب اور تمدن بن جاتا ہے، جس کو آپ کلچر کہہ لیں، اس کو آپ سویلائزیشن کہہ لیں، اس کو آپ تہذیب یا تمدن کا نام دے دیں۔ اسلام سے قبل بہت سی تہذیبیں متعارف ہوئیں، بہت سی تہذیبوں کے معاملات آئے، جس کے اندر مجوسیت کا ایک اپنا زاویہ نگاہ تھا، بت پرستی کا ایک اپنا زاویہ نگاہ تھا۔ عرب کے اندر عمر بن لوہی نامی شخص نے بت پرستی کا آغاز کیا، بہت سے لوگ نیک کام کرنے والوں کے بعد میں مجسمے بنا دیے گئے اور انہی کی پوجا کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس سے پہلے قدیم کے اندر بڈھسٹ ہیں، گوتم بدھ نے جو ناروان کے ذریعے نظریات پیش کیے، اور اسی طرح بہت سے مذاہب۔ تو یہ سلسلہ دوسرے مذاہب کے ہاں کسی نہ کسی اعتبار سے توہمات کا چلتا گیا۔ اسلام نے آ کر جس وقت مسلمانوں کی مذہبی، اخلاقی، معاشی، معاشرتی، سیاسی صورتحال کو دیکھا تو انتہائی ناگزیر تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی بنیاد رکھی اس میں سب سے پہلے نظر و فکر کو تبدیل کیا، کیونکہ جب تک اعتقادات میں مضبوطی نہیں آ جاتی اس وقت تک آپ کسی بھی کام کو پریکٹیکلی صحیح سر انجام نہیں دے سکتے۔ وہ معاشرہ جہاں بچی کو زندہ درگور کیا جاتا ہے وہاں عجیب توہمات ہیں، جوے کو اور تیروں پر 500 پر کھیل کر گوشت کو لٹا دینا اور اس طرح کے بہت سے معاملات تھے۔ تو سب سے پہلے نظر و فکر کی تبدیلی، 10 سال تک اعلان نبوت کے بعد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، صرف ایک بات پہ فوکس ہے کہ لوگوں کی سوچ کو بدلا جائے، فکر کی ڈیولپمنٹ ہو، لوگوں کی افکار کو، نظریات کو بدلا جائے۔ اسلام نے ہمیں اعتقادات دیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولا حامتا، یہ چھوت چھات کچھ نہیں ہے، ولا سفرا، یہ سفر کی نحوست کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے واضح طور پر یہ کلمات ارشاد فرما دیے کہ سفر کی نحوست کچھ نہیں ہے، چھوت چھات کچھ نہیں ہے، یہ جس طرح کی بدفعالی اور اچھے فعال کو ہم نکال کے ناؤس کی راتیں، یہ کچھ نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں موجود ہے۔ پھر اس پر مزید باتیں کی گئیں۔ اب اگر آپ انٹرنیشنل سطح پہ دیکھتے ہیں تو جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں وہاں توہمات ہیں، اس کی وجہ کہ یہ جو جاہلیت کی کچھ نہ کچھ رسومات تھی، کچھ نہ کچھ ان کے جو جاہلانہ نظریات تھے، اس کا کوئی نہ کوئی اثر باقی ہے، پینڈنگ ہے آج بھی، جی آج بھی موجود ہے۔ اور ہم اگر بر صغیر کی طرف آتے ہیں تو یہاں چونکہ ایک عرصہ تک ہندوازم کا کافی دور دورہ رہا، مسلمان ان کے ساتھ رہے، ایک رہن سہن کے معاملات بھی ان کے ساتھ رہے، تو ان کے ہاں چونکہ یہ ایسی باتیں، توہمات اور بہت ہی ایسے نظریات جو کہ انسانی عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کرتی، ان کے ہاں بہت زیادہ ہیں۔ یعنی ان کے ہاں چونکہ تصور خدا کئی ہیں، وہ برہما، وشنو، شیو، اور اس کے علاوہ ان کی جو وائف ہیں، کوئی لکشمی ہے، کوئی کس طرح، یہ سارے معاملات ان کے ہاں، تو وہ اعتقادات میں، اپنے نظریات میں ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں کہ بلی گزر گئی تو یہ معاملہ ہو گیا، کوا بول رہا ہے تو یہ معاملہ ہو گیا، آنکھ پھڑک گئی، ہاتھ کی ہتھیلی میں خارش ہو گئی، یہ سب کے سب توہمات جو کہ ہندوازم میں تھے، سکھ رستہ کالی بلی کاٹ گئی، اور کوا جو ہے وہ منڈیر پہ آ کے بول گیا، یہ صبح صبح کتا بھونکنا شروع ہو گیا، یہ رات کو مرغا بولنا شروع ہو گیا، مطلب یہ سب توہمات میں آتے ہیں۔ توہمات۔ اب لوگوں نے کیا کیا کہ وہ اسلام کے جو بنیادی اعتقادات ہیں ان پر یقین کم ہو گیا اور ان باتوں پر زیادہ لوگ یقین رکھنا شروع ہو گئے۔ اب یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی بات سوشل میڈیا پر، ہمارے ہاں خاص طور پہ بر صغیر کے اندر، آپ کوئی بھی بات پھیلا دیں، کہہ دیں جی اگر آپ نے 4 بندوں کو نہ بھیجی تو آپ کو رات تک کوئی نقصان ہوگا، تو ایک بندہ بغیر تحقیق کے 4 لوگوں کو بھیج رہا ہے، وہ ڈر رہا ہے،
حالانکہ اس کو کوئی قرآن و سنت کا حکم سنائے تو شاید اتنا ڈر نہیں ہے جتنا اس بات پہ ڈر آ گیا کہ شاید اس نے یہ آگے نہ کیا تو اس کے لیے پرابلمز ہیں۔ اسی طرح اور بھی نظریات اس طرح کے ہیں کہ ہمارے ہاں توہمات کے طور پر یہ پائے جاتے ہیں۔ تو جمعۃ المبارک ایک بابرکت دن ہے، اگر دو خطبے ہو جائیں تو خطبہ رحمت الہی کا نزول ہے، اللہ کی رحمت کے اظہار کی صورتیں ہیں، تو وہ تو خیر و برکت کے بڑھ جانے کی بات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی خیر و برکت کے زیادہ نازل ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ جب عید کا دن ہوتا ہے تو خاص طور پہ فرشتے راستوں میں کھڑے ہوتے ہیں، عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے لوگوں کے لیے بشارتیں دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے، اے فرشتوں فخر کرتے ہوئے کہتا ہے دیکھو میرے یہ بندے جنہوں نے میری رضا کے لیے 30 دن کس طرح گزارے، روزہ رکھا، عبادات کی، اب ان کے چمکتے چہرے دیکھو۔ اللہ فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے فرشتوں تم بتاؤ کہ یہ لوگ جو اب اتنا رمضان کا سارا پروسیس گزارنے کے بعد اب عیدگاہ میں آئے ہیں، ان کو کیا دیا جائے؟ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ جب مزدور مزدوری کر لیتا ہے تو اس کی مزدوری پوری دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر تم گواہ ہو جاؤ، یہ جتنے لوگ رمضان کی برکتیں سمیٹ کر آج عید پڑھنے آ گئے ہیں، میں نے گھر میں جانے سے پہلے ان سب کے لیے بخشش کا پروانہ جاری فرما دیا ہے۔ تو یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ملتا ہے۔ پھر جمعے کا اگر خطبہ جمعہ بھی اسی دن ہو، پھر ہم اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف بڑھتے ہیں، تو یہ تو اللہ کی رحمتوں کے حصول کا ہمیں بار بار موقع ملتا ہے۔ لہذا اس کو کسی بھی صورت پر توہمات کی ہم نظر نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیزیں پائی جا رہی ہیں ذوف الاعتقادی ہے۔ اپنے اعتقاد کو مضبوط رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کے سامنے ان اعتقادات کو مضبوط کیا تو پھر وہ بڑی سے بڑی طاقت کے سامنے بھی بیٹھ کر جھکے نہیں۔ ایک صحابی جب ایک مقام پر گئے اور وہاں جا کر انہوں نے مذاکرات کیے تو ان کے لیے سونے کی کرسیاں رکھی گئیں، تو وہ کھڑے ہو گئے، کہا مرد پہ سونا حرام ہے۔ ہمارے آقا نے فرمایا جب کھانے کے دسترخوان بچھے تو لقمہ دسترخوان پہ گرا تو اٹھا کے کھا لیا۔ جب انہوں نے کہا بھی آپ کوئی اور کھانا کھا لیں، یہ نہ اٹھائیں، فرمایا ہمارے آقا کا فرمان ہے کہ اگر کوئی لقمہ گر جائے تو اس کو اٹھا کے کھا لیا جائے۔ تو صحابہ کرام ان چیزوں سے محبوب خدا کی جو فرامین ہیں ان کو اپنانے سے کبھی بھی انہوں نے شرمساری محسوس نہ کی، بلکہ جو شعار اسلام ہیں، اسلام کی علامات ہیں، ان کو اپنایا۔ اور یہی چیزیں اگر من حیث القوم ہمارے اندر پیدا ہو جائیں، علامہ فرماتے ہیں افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ہم ان ذوف الاعتقادی باتوں سے نکل کے باہر آئیں اور ہم اس جو آرٹیفیشل خول کے اندر بند ہیں اور ہم اس طرح کی باتوں پہ یقین کر کے بہت سے ایسے معاملات، یقین کیجئے وقاص صاحب ہمارے پاس ایسے معاملات آئے کہ ایک شخص نے لوگوں کو کپڑے اتار کے ڈنڈوں سے مارا اور جان سے بھی مار دیا۔ اتنی ذوف الاعتقادی ہمارے اندر پائی جا چکی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہمارے گناہ دھل رہے ہیں۔ اس بندے کے ایک ذہن بنا لینے سے کہ ہم تمہارے گناہ اتار دیں گے۔ جیسے آپ اپنی ایک سندھ میں بھی یہ رائج ہے کہ ایک لڑکی اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے کوئلوں کے اوپر چلتی ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہے، یہ سب ذوف الاعتقادی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ بہت زیادہ، یہاں تک کہ کسی کے یہ پچھلے بھی واقعہ آیا کہ اولاد نہیں ہو رہی، اس نے کہا جی آپ کوئی بچہ پکڑیں اور اس کا جو ہے آپ نے وہ خون نکال کے لانا، اور وہ خواتین ایسا عمل کر گزرتی ہیں تو کتنے گھروں کے چراغ جو ہیں وہ گل ہو گئے، اور کتنے ہی ایسے معاملات ہمارے سامنے آئے جس کی وجہ سے ذوف الاعتقادی ہے صرف یہ کہ لوگوں نے بڑے سے بڑا ایکشن بھی لے لیا۔ نعوذ باللہ قرآن پاک کے بارے میں آیا کہ آپ اس کو رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کے نہائیں، ہمارے یہ قریبی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صرف اولاد کے اصول کے لیے عورت نے یہ کام بھی کر دکھایا۔ تو یہ ساری ذوف الاعتقادی ہے، قبروں پہ جانا اور وہاں سے جا کے کچھ چیزیں نکال کے لانا اور اس کے اوپر پھر پڑھائیاں کرنا، یہ ذوف الاعتقادی ہے۔ اسلام نے اس کی سختی سے ممانعت فرمائی ہے۔ جمعے کا خطبہ، عید کا خطبہ اکٹھے ایک دن میں ہو تو اللہ کی رحمت بڑھ جاتی ہے، نزول رحمت کا اضافہ ہوگا۔ یہ کبھی بھی زحمت نہیں بلکہ رحمت ہی رحمت ہے۔ صحیح۔